والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج ایک بار پھر کشمیریوں پر یو پی میں جو حملوں کا سلسلہ جاری ہے اس کی تفصیلات، اور جموں میں ایک بم حملہ ہوا ہے اس کی تفصیلات، اور پھر ایک مسلم نوجوانوں کو بی جے پی کے ناکامیاں گنوانے کی وجہ سے یو پی میں ہی اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی تفصیلات اور ویڈیوز لے کر کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس پر تبصرہ کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ لوگوں سے درخواست کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بھر میں کشمیریوں کے خلاف ہو رہے تشدد، فیس بک پر شیئر کیے گئے حملے کی ویڈیو کو ہٹا لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ فسادات اور بدامنی پھیلانے کا معاملہ درج کیا گیا ہے اور ایک شخص بجرنگ دل سون کارروائی کی امید کر سکتے ہیں، یا پھر ہم مان لیں کہ آپ کی تشویش اور یقین دہانی بس صرف جملے تھے۔ ناظرین، دوسرا واقعہ بھی یو پی ہی کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع میں ایک نیوز چینل کے لیے شو کی ریکارڈنگ کے دوران حکومت کی تنقید کرنے پر بی جے پی کارکنان نے ایک نوجوان کی پٹائی کر دی ہے۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو بدھ کو سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق جوان کی پہچان عدنان کے طور پر کی گئی ہے۔ ایک نجی نیوز چینل کے صحافی ماحول بنائے رکھیے پروگرام کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ شو کی اینکرنگ کر رہے صحافی نریندر پرتاپ نے کہا، ہم ایک پارک میں موجودہ حکومت کو ناکام بتاتا ہوا دکھ رہا ہے۔ حالانکہ اس دوران اس کی بات سے غیر مطمئن بی جے پی کارکن اس کو بیچ میں روک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پرتاپ نے کہا، حالات کو درست کرنے میں لانے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس کو بری طرح پیٹا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ پولیس میں شکایت درج کرانے سے وہ ڈرتا ہے۔ اس معاملے پر مظفر نگر کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ پولیس ستپال نے کہا کہ ہمیں نوجوان سے کوئی شکایت نہیں ملی ہے۔ انٹرنیٹ پر گئی کارروائی ہو، میں مسلم سماج سے ہوں اس لیے میرے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے۔ ناظرین، سنا آپ نے، ایک طرف کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے اور ایک طرف بی جے پی اور اس کی کرتوتوں پر اور اس کی ناکامیوں پر جب کوئی سوال اٹھاتا ہے، اور بالخصوص مسلمان طبقے کی جانب سے جب سوال جاتا ہے تو اس کو بی جے پی کے گنڈے اور بجرنگ دل کے گنڈے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین اس وقت ملک کا حال چوپٹ راج ہو چکا ہے، اندھیر نگری بن چکا ہے، اور یہاں پر سب لوگ یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ سارے حالات ٹھیک ہیں، اور جب اس طرح کے حالات پر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کو دیش دروہی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیش بھکتی کا اس وقت پیمانہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ بی جے پی کی تعریف کرو، اور راشٹریہ جتنے بھی اس نام کی ہندو راشٹریہ لگے ہوئے جو ذیلی تنظیمیں ہیں، وہ راشٹریہ ہندو تنظیم ہو، راشٹریہ سیوا ہو کہ دوسرے ہو، لہٰذا ہماری اپیل ہے حکومتوں سے کہ اس طرح جو ذیلی تنظیمیں غنڈہ گردی پر اتر آئے ہیں ان کو جو ہے سبق سکھائیں، قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں، بصورت دیگر ملک کا رخ بہت ہی بگڑ جائے گا اور حالات بہت ہی زیادہ یہ جب معاملات ہو رہے ہیں، اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو اس درمیان میں ایمنسٹی انڈیا کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انڈیا نے منگل کو جاری نئی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سال 2018 میں حاشیے پر پڑے لوگوں، خاص طور پر دلتوں کے خلاف ہیٹ کرائم مبینہ طور پر 200 سے زیادہ معاملہ سامنے آئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات میں اتر پردیش لگاتار تیسرے سال سر فہرست ہے۔ ایمنسٹی انڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر ریکارڈ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہیٹ کرائم کے معاملے حاشیائی طبقوں کے خلاف سامنے آئے، جن میں دلت اور آدیواسی، مذہبی اقلیتی گروہ، ٹرانسجینڈر افراد اور مہاجر شامل ہیں۔ سال 2018 میں ویب سائٹ نے مبینہ طور پر ہیٹ کرائم کے 2018 واقعات کا دستاویز تیار کیا ہے۔ ان میں سے 142 معاملے دلتوں، 50 معاملے مسلمانوں اور 8 معاملے عیسائی، آدیواسی اور ٹرانسجینڈروں کے خلاف ہیں۔ یہ سروے انگریزی اور ہندی میڈیا میں رپورٹ کیے گئے معاملوں پر مبنی ہے۔ ایمنسٹی انڈیا نے کہا کہ 97 واقعات حملے کے ہیں اور 87 قتل کے معاملے ہیں۔ 40 معاملے ایسے ہیں جن میں حاشیے پر پڑے کمیونٹی کے خاتون یا ٹرانسجینڈر افراد کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خاص طور پر دلت خواتین نے بڑی تعداد میں جنسی تشدد کا سامنا کیا ہے۔ 40 میں سے 30 معاملے ان کے خلاف ہی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گورکشا سے جڑے تشدد اور آنر کلنگ ہیٹ کرائم کے عام مثالیں ہیں۔ ایسے جرائم میں اتر پردیش، گجرات، راجستھان، تمل ناڈو اور بہار
सर फहरिस्त 5 रियासतों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में 57, गुजरात में 22, राजस्थान में 18, तमिलनाडु में 16 और बिहार में 14 मामले मुबैना तौर पर हेट क्राइम के सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 57 मामले सामने आए और ये लगातार तीसरा साल है जब ये रियासत सर फहरिस्त है हेट क्राइम में यानी जराइम में। साल 2017 में 50 और 2016 में 60 मामले दर्ज किए गए थे। तो नाज़रीन, सुना आपने, इस वक्त यूपी की हालत बहुत ही खतरनाक बन चुकी है और यहाँ पर हेट क्राइम यानी कि नफरत की वजह से हमला करना, जैसा कि कश्मीरियों पर नफरत की वजह से हमला किया गया और अभी हालिया एक नौजवान पर जो है मुसलमान नौजवान अदनान पर इसी तरह की वजह से उन पर हमला किया गया। अगर ये 2 मामले भी उसके साथ जुड़ जाते हैं तो यूपी में ये 2 मामले एमनेस्टी की रिपोर्ट में और जुड़ जाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन, इन खबरों के दरमियान आज जम्मू से भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खबर पहुंची है जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू के बस अड्डे में जुमेरात को होने वाले ग्रेनेड धमाके में एक गैर रियासती नौजवान हलाक जबकि दीगर 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। इनमें से 4 शदीद तौर पर जख्मी हैं। ग्रेनेड धमाके की वजह से बस अड्डे पर खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। महलूक नौजवान की शनाख्त हरिद्वार उत्तराखंड के रहने वाले मोहम्मद शारिक के तौर पर हुई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ग्रेनेड फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की खबर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया को दी है। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने यूएनआई को बताया है कि जम्मू बस अड्डे में जुमेरात को दोपहर के वक्त एक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एसआरटीसी बस के बाहर ग्रेनेड धमाका हुआ, जिसकी वजह से वहां शदीद अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया धमाके में गैर रियासती नौजवान हलाक हुआ जबकि दीगर 30 आम शहरी जख्मी हुए हैं। शदीद तौर पर जख्मी होने वालों की तादाद 4 है। नाज़रीन, लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये जराइम का, ये धमाका ख़ैज़ मवाद को उड़ाने का, दीगर इन चीज़ों के वाक़यात पेश आते ही रहते हैं जिस पर रोक लगना चाहिए, जिसकी वजह से जो है जम्मू कश्मीर एक अजीब ही कशमकश की सूरत हाल में है इस वक्त। इस वजह से कि यहाँ जो वाक़यात पेश आते हैं उसका असर पूरे मुल्क भर में पड़ रहा है और कश्मीरी सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं, जैसा कि आपने इस वक्त खबर सुना। और हम तमाम हिंदुस्तानियों को चाहिए कि इस वक्त इन तमाम चीज़ों को संजीदगी से लें और 2019 पार्लिमानी इंतखाबात के नज़दीक इस तरह के वाक़यात को भी मज़ीद संजीदगी से लेकर के सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह के वाक़यात और इस तरह के हादिसात के पीछे आखिर कौन सी ऐसी ताकत कारफरमा है जो इस तरह के हादिसात कराकर उसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। और सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के ख़बरें आम हैं कि कौन करा रहा है। इस पर हम तमाम हिंदुस्तानियों को, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो संजीदगी से लेकर के 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में ऐसी ताकत को आने से रोकना है जो इंसान को इंसान नहीं समझता, इंसानियत के साथ खेलता है, उसकी खून की होली खेलता है और उनके जनाजों पर सियासत करते हैं। ऐसे लोगों से हम तमाम लोगों को बचने की ज़रूरत है, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा, यहाँ का हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तरक्की करेगा। अगर हिंदुस्तान मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर सारे धर्म के लोग पीछे ही रह जाएंगे। आज की सीधी बात का यही हमारा पैगाम है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि ये पैगाम आप तक पहुँचा होगा और मुझे उम्मीद इस बात की भी है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा